چمن میں باب دوستی، تورخم، غلام خان انگور اڈا اور کرم میں سرحدی گزرگاہیں 40 روز سے بند ہیں۔ چمن میں تجارت اور ویزا ٹریولنگ معطل ہے۔ ایف آئی اے نے جعلی دستاویزات حاصل کرنے والے 5 افغان شہری گرفتار کر لیے۔ تورخم میں تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے کارگو گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور کرم میں مال بردار گاڑیوں سمیت آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہے۔ لیوز حکام کے مطابق سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا انخلاء جاری ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے، جس میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس سے معیشت 5 سے 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے۔ آئی ایم ایف نے سرکاری اداروں میں شفافیت، ایس آئی ایف سی کے فیصلوں میں بہتری اور مالیاتی اختیارات پر پارلیمانی نگرانی بڑھانے کی سفارش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹیکس سسٹم پیچیدہ اور عدالتی نظام کی تاخیر معاشی سرگرمیوں میں رکاوٹ ہے۔ آئی ایم ایف نے انسداد بدعنوانی اداروں میں اصلاحات، ای گورننس سسٹم کی فوری نافذگی اور سرکاری خریداری میں شفافیت کی ہدایت کی۔ رپورٹ میں سیاسی و معاشی اشرافیہ کے سرکاری پالیسی پر قبضے اور کرپشن کے باعث معیشت کی ترقی میں رکاوٹ کو بھی اجاگر کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سلطنت عمان کے قومی دن پر سلطان حسن بن طارق کو پیغام بھیجا اور پاکستان اور عمان کے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو سراہا۔ زرداری نے عمان کی ترقی میں سلطان کی قیادت کو اہم قرار دیتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات ہر سال مضبوط ہو رہے ہیں اور مستقبل میں مزید گہرے ہوں گے۔ صدر نے دونوں ممالک کے تعاون کو خطے کے امن و استحکام میں اہم قرار دیا۔ ایف آئی اے نے کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی ڈرائیونگ لائسنس پر سعودی عرب جانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے پاس پاسپورٹ پر ہیوی ٹرک ڈرائیور کی ملازمت کے ویزا درج تھا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم نے جعلی لائسنس کلفٹن برانچ سے حاصل کیا تھا اور اسے ایجنٹ نے فراہم کیا۔ گزشتہ روز بھی کراچی ایئرپورٹ پر ایک مسافر سے 20 پاکستانی پاسپورٹ برآمد کیے گئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ سعودیہ بزنس فورم سے خطاب میں کہا کہ سعودی ولی عہد چاہتے ہیں کہ وہ سوڈان کے حوالے سے مضبوط اقدامات کریں۔ اسی حوالے سے اب سوڈان تنازع پر کام شروع کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ سوڈان ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا، مگر صورتحال بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ اب نہیں سمجھ آ رہا کہ سوڈان کئی دوست ممالک کے لیے اہم ہے۔ سوڈان میں 2023 سے حکومتی فورسز اور باغی ملیشیا کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ گزشتہ ماہ ریپڈ سپورٹ فورس نے الفشر شہر پر حملہ کر کے قبضہ کیا اور 2000 افراد کو قتل کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق لڑائی میں اب تک 13,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جیفری ایپسٹن کی مزید دستاویزات جاری کرنے کے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بل گزشتہ روز امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ سے منظور ہوا تھا۔ ایپسٹن کو کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال اور اسمگلنگ کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اس سے قبل ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ریپبلکنز کو ایپسٹن فائلز جاری کرنے کے حق میں ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ چھپانے کے لیے کچھ نہیں۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے جاری کردہ 20,000 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ ایپسٹن کے جرائم اور استحصال سے باخبر تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی نے ملاقات کی درخواست کی ہے، جو 21 نومبر کو اوول آفس میں ہوگی۔ واشنگٹن میں امریکہ سعودی بزنس فورم سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت ممکنہ جنگ کو انہوں نے 350% ٹیرف کی دھمکی دے کر روکا۔ ان کے مطابق دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے قریب تھے، مگر سخت پیغام کے بعد بھارتی وزیر اعظم اور پھر پاکستانی وزیر اعظم نے انہیں فون کر کے صورتحال نہ بڑھنے کی یقین دہانی کرائی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 23 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پہلی کارروائی میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 جبکہ دوسری کارروائی میں 11 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا اور خوارج کی پوزیشنز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔